دا پڑھ لیا اج لوگ کہندے تواڈے ولیاں دے درباراں تے شرک ہوندا ہے مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے تیرے قرآن پڑھن جنا ثواب نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ ثواب ہے تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے ساڈے بابے ڈھولکیاں بجا کے مومن بنائی جاندے تیرے قرآن پڑھ کے نہ سواد نہیں جنہ ساڈے بابے دی قوالیاں چ سواد ہے تو قرآن پڑھ کے لوگاں نو مشرک بنانا ہے ساڈے بابے سرنگیاں بجا کے کلمے پڑھا جاندے نے دعا اللہ فرمائے ایک ویڈیو مجھے کسی نے شیئر کی ہے جس میں ایک مولانا صاحب اپنے معافی ضمیر کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ بد مذہب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تیرے قرآن پاک پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا مزہ ہمارے پیران عظام کی سارنگیوں میں اور ڈھولکیوں میں ہے۔ پہلی بات تو میں یہاں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ ان کی سبقت لسانی ہے، ان کی زبان جو ہے وہ سلپ ہو گئی۔ دو باتیں انہوں نے فرمائی، ان میں سے ایک غلط اور ایک صحیح ہے۔ غلط جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے پیران عظام کی ڈھولکیوں سے لوگ مومن ہوئے، ان کی سارنگیوں سے لوگ مومن ہوئے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیران عظام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن پاک کی تعلیم دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا درس دیا، لوگوں کو نماز کی طرف رغبت دلائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پہ سارنگیوں اور ڈھولکیوں وغیرہ کو ناجائز فرمایا۔ ہمارے بزرگان دین نے دین کی تعلیم دی ہے، نہ کہ سارنگیوں کی تعلیم دی ہے۔ اور جو انہوں نے صحیح بات کی وہ یہ ہے کہ بد مذہب کو یہ مخاطب فرمایا کہ جو تمہارا قرآن پڑھنا ہے اس میں کوئی سواد نہیں ہے۔ یہ واقعی بات ٹھیک ہے، اس میں مزہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور قرآن کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی وجہ سے جب لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو بد مذہب کا قرآن پاک پڑھنا اس میں واقعی ہی کوئی مزہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس قاری کے بارے میں ڈر لگتا ہے جو قاری قرآن پڑھے گا اور کمال کی تلاوت کرے گا، مگر پھر اچانک اس کا دماغ خراب ہوگا تو وہ اپنے مسلمان بھائی پر تلوار لے کر چڑھ دوڑے گا اور فتویٰ لگائے گا شرک کا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا یا قتل کرے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شرک کا مستحق کون ہوگا؟ جس نے شرک کی تہمت لگائی وہ قاری یا جس پر شرک کی تہمت لگائی گئی وہ مسلمان شرک کا مطلب مرتکب ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کا مرتکب وہ بندہ ہوگا جو شرک کا فتویٰ لگائے گا، یعنی وہ قاری قرآن جو دوسرے مسلمانوں کو مشرک کہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوف کا اظہار فرمایا۔ تو مولانا کی دو باتیں ہیں، دونوں میں سے ایک درست اور دوسری غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے والے ہیں یہ بھی ذرا غور و فکر فرمائیں کہ ہم کس بات پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ جو درست بات ہے وہ میں نے عرض کر دی، جو غلط بات ہے اس کا بھی میں نے اظہار کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں آپس کے اندر اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے اور ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔